بادشاہی مسجد لاہور بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ اس مسجد میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا اندازہ تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکھا بھی کہا جاتا تھا، کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعے کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے ساتھ شاہی قلعے میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت حجاز موجودہ سعودی عرب میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الولد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سیکری سے مسلسلت کھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کے عہد میں 1571 سے 1575 میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دہلی کی جامع مسجد جہاں نما ہے، اور جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1650 سے 1656 میں تعمیر کروائی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں تحریر انگریز سرکار کے عہد میں چھپے لاہور ایگزیکٹیئر نمبر 1883 اور 84 کے صفحہ نمبر 175 سے 176 پر بھی ملتی ہے۔ اس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا، لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دہلی کو زیادہ بہتر مانا گیا۔ روایت کے مطابق دہلی کی جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دہلی کی مسجد پر 5 برس سے زائد کا عرصہ لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخر کار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد قلعہ لاہور کے مغربی جانب کھلنے والے عالمگیری دروازے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری اور جنوبی ایشیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے۔ 1673 سے 1686 تک اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل رہا، یعنی 313 سال تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہلائی۔ مسجد کی چھت سے اس کے چاروں میناروں کی اونچائی 13.9 فٹ ہے۔ یہ مسجد ایک بہت بڑے چبوترے پر بنائی گئی ہے، جو تمام کا تمام سرخ پتھر کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کافی بلندی پر واقع ہے۔ اس چبوترے کے چاروں کونوں پر 4 اونچے مینار ہیں اور ہر مینار کی 4 منزلیں ہیں۔ آخری منزل تک پہنچنے کے لیے مینار کے اندر چکر والی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کے ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے، جو مینار کی اونچائی سے ایک چمکدار اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی لکیر کی مانند نظر آتا ہے۔ بادشاہی مسجد مغلیہ دور کا ایک عظیم تعمیراتی شاہکار۔ ان میناروں کے بارے میں ایک خاص بات یہ مشہور ہے، ان میں سے چاہے کسی بھی مینار پر کھڑے ہو کر جہانگیر کے مقبرے کے میناروں کو دیکھا جائے تو ہر صورت صرف 3 ہی نظر آتے ہیں اور چوتھا آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ تاہم اگر جہانگیر کے مقبرے سے شاہی مسجد کے مینار دیکھے جائیں تو چاروں نظر آتے ہیں۔ صرف اسی ایک بات سے اسے زمانے کے ماہر انجینئروں کی فنی مہارت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد کے باہر کے حصے میں 11 محرابیں اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے 8 مینار ہیں۔ ان کے علاوہ 3 بڑے گنبد بھی ہیں، جو سنگ سرخ اور سنگ مرمر سے تیار کیے گئے ہیں۔ مسجد کا داخلی دروازہ 15 فٹ اونچے چبوترے پر بنا ہوا ہے، جبکہ چبوترے کی اپنی پیمائش 35 سے 65 ہے، جس پر پہنچنے کے لیے 22 زینے چڑھنے پڑتے ہیں۔ داخلی دروازے کی اونچائی 77 فٹ ہے، جس کے چاروں کونوں پر مینار ہیں، جن کی چوٹی پر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ داخلی دروازے کے الٹے ہاتھ پر شہر مشرق علامہ اقبال کا مزار بھی ہے۔
Jungle. Audio Jungle.